ابتداً ہم اگر عظمت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں عظمت پر اگر آپ روشنی ڈال دیں والدین کی کیا عظمت ہے تو بہت اچھا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، والدین کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ان کی عظمت کو بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ تو تعریف کرنے والا جب کامل و اکمل ہو تو پھر جس کی تعریف کی جائے یقیناً وہ بھی کامل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ تعریف فرمائے، اللہ عظمت بیان فرمائے، رسول بیان فرمائے، تو پھر اس عظمت میں تو کوئی شبہ اور شک ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ شرک نفی فرمائی سب سے اہم چیز، اور اس کے متصل پہ بیان فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر ترتیب، اللہ تعالیٰ کا ہر کلام، ان میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ وہ راز ہم جان سکیں نہ جان سکیں، ہم سمجھتے ہیں شاید اتفاقاً ایسا کر دیا ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ رسول کے کلام کی ترتیب میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک تیرے نزدیک، اے مخاطب، تیرے نزدیک بڑھاپے کی حالت میں پہنچے، دونوں یا کوئی ایک، تو پھر ان کو اف بھی مت کہو۔ علماء نے فرمایا یہاں تلفظ اف کی نفی نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ ان کو تکلیف پہنچے، کیونکہ جب ہم اف کہتے ہیں تو یہ باعث تکلیف ہوتا ہے۔ تو دلالت النص سے یہ بات ثابت کی علماء نے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ عمل، آپ کا قول یا فعل جو والدین کے لیے باعث تکلیف ہو وہ منع ہوگا، اور ان کو ڈانٹو مت۔ دیکھیں، بڑھاپے کا ذکر کر کے پھر اس کو تفصیل سے، ویسے بھی ماں باپ کی عظمت ہے، وہ اگر حالت جوانی میں ہے تب بھی ہے، لیکن خاص طور پہ بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ عمومی طور پہ بڑھاپے میں والدین بیمار ہو جاتے ہیں، ذرا چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا طبعی اعتبار سے بچپنا سا لوٹ آتا ہے، ضدی سے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہمیں زیادہ صبر کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا منع فرمایا کہ ان کو ڈانٹو مت، اور ان سے نرمی سے بات کرو، لہجہ سخت رکھنا، گھور کر دیکھنا، پاؤں پٹکتے ہوئے نکل جانا، دروازہ زور سے بند کر دینا، چیز کو ایک دم اٹھا کے یہاں پھینکنا وہاں، تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ میں صاحب ناراض ہیں، ماں سہم جائے، باپ ڈر جائے، کیا فائدہ ان چیزوں کا۔ سرکار نے فرمایا کہ رغب انف ثم رغب انف ثم رغب انف، ناک خاک آلود ہو جائے، ناک خاک آلود ہو جائے، ناک خاک آلود ہو جائے، ذلیل و خوار ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کون ذلیل و خوار ہو جائے؟ فرمایا کہ جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدمت کرنی ہے، صبر کرنا ہے، تحمل اختیار کرنا ہے۔ ایک روایت میں سرکار نے اچھا، اب یہاں پہ بعض اوقات بعض بچے یہ کہتے ہیں، ہمیں ملتے رہتے ہیں نا، کہ صاحب دیکھیں ہمارے والدین نے تو ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے، ایک بچے کے ساتھ کیسا اور ہمارے ساتھ امتیازی سلوک، ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک اس سے راضی ہوں، یعنی اگر دو ہیں تو دونوں، ایک ہے تو ایک، تو جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ ان کا نافرمان ہے، اس نے شام اس حالت میں کی کہ ان کا نافرمان ہے، دونوں یا ایک، تو اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اب کویسچن یہ ہوا وَإِن ظَلَمَاهُ، یا رسول اللہ اگرچہ وہ ظلم کرے، 3 دفعہ سرکار نے دہرایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ بعض اوقات بے نمازی بھی ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے بھی ہوتے ہیں، والد صاحب مسلسل حرام کمانے والے بھی ہوتے ہیں، بعض دین کے مخالف بھی ہوتے ہیں، لیکن اس حد تک نہیں کہ ان کا وہ عمل حد کفر تک پہنچ جائے۔ ایسی صورت میں بچوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے برے عمل کو دیکھ کر ان کی تعظیم میں فرق پیدا کریں کہ اب ہمارے لیے جائز ہو گیا، میرے داڑھی ہے، میرے امامہ ہے، میں نعت خان ہوں، میں عالم ہو گیا ہوں، میں مفتی ہو گیا ہوں، میں ہوسٹ ہو گیا ہوں، تو اب میرے لیے صحیح ہے کہ اس منصب کے ہوتے ہوئے ان جیسے بے عملوں کے لیے بدتمیزی کرنا میرے لیے جائز۔ سرکار نے وَإِن ظَلَمَاهُ سے اس کی سب کی نفی کر دی کہ اپنی سوچ اور فکر کو شریعت کے تابع رکھو۔ اور ایک روایت میں سرکار نے شاید فرمایا کہ والدین کا عاق یعنی نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے ہمیں سب کو چاہیے کہ عظمت والدین سمجھیں، ان کے لرزتے ہوئے ہاتھ، ان کے کمزور قدم، ان کی کھال جو چپک گئی ہے جسم کے ساتھ، ان کی گوشت کی کمی، ہمارا قد کا لمبا ہو جانا، ان کا قد کا چھوٹا ہو جانا، ہمارے پاس پیسے کی فراوانی، ان کی تنگ دستی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دھوکے میں مبتلا کر دے۔ اور خاص طور پہ جب شادی ہو جاتی ہے، نوجوانوں آپ خاص طور پر کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر چونکہ بیوی سے نفسانی خواہش پوری ہوتی ہے،
ایسی صورت میں ماں کا کہنا بڑا برا لگنے لگ جاتا ہے. اس وقت بیوی کی محبت میں عظمت ماں فراموش ہو جاتی ہے، اسے پیٹھ کے پیچھے کر کے اور بچہ سینہ چوڑا کر کے ماں کے سامنے آ کر اس کو اس کی غلطیوں کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی زبان پہ جملہ ہوتا ہے کہ امی میری بیوی کو رلا دیا. تو یہ تو دیکھو تمہاری بیوی نے ماں کو کتنی دفعہ رلایا ہے. اس لیے عظمت ماں کو، عظمت والد کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر.